السلام علیکم، میرا نام محمد احمد رضا ہے، میرا آفس فلور شملہ پہاڑی میں ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے دبئی کے حوالے سے جو ہے کال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو میں ونس اگین آپ کو بتا دوں کہ دبئی کے اندر اس وقت بہت سختی چل رہی ہے۔ دبئی ویزا جو ہے ود فیملی اگر آپ اپلائی کرتے ہیں نا تو دبئی کی آئی ڈی پہ، اب نا اس میں نا تھوڑا سے لوگ نا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ دبئی ویزا ورڈ ہے، لیکن جب ہم ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کے اندر نا دو آئی ڈیاں آ جاتی ہیں، ایک شارجہ آئی ڈی ہوتی ہے، ایک دبئی آئی ڈی ہوتی ہے۔ اگر ہم دبئی آئی ڈی کی بات کریں تو یہ ود فیملی ویزا اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ود فیملی۔ اب جو شارجہ کی آئی ڈی ہے اس کے اوپر سنگل مین اور سنگل لیڈی جو ہے نا وہ ویزا اپلائی کرتے ہیں۔ اب پاکستانی جو لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم پیسے خرچ کریں اور ضائع نہ ہوں، تو ایسی تو بات کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ سنگل مین ہیں اور شارجہ ویزے پہ ہم آپ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں اور ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پیمنٹ نان ریفنڈیبل ہے، واپس نہیں ملنی۔ اس کے بعد 2,75,000 روپیہ کیش سیکیورٹی پیمنٹ ہے۔ یہ تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں۔ 2,75,000 جو ہے نا یہ آپ نے مجھے کیش سیکیورٹی دینی ہے، چیک نہیں چلتا، چیک جو ہے نا یہ فراڈ ہوتا ہے، جہاں مرضی کر لو۔ کیش اگر آپ مجھے 2,75,000 کیش سیکیورٹی نہیں دیں گے اور ویزا لگ جاتا ہے تو میں آپ کو ویزا نہیں دوں گا۔ اس کی وجہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے، پھر پاکستانی ہیں جدھر جاتے ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام کرتے ہیں جس کی وجہ سے قانون بنتے ہیں۔ اگر آپ دبئی کے اندر اوور سٹے کرتے ہیں تو ہمیں 3,000 درہم اور اس سے زیادہ کی رقم میں فائن آتا ہے۔ فائن میرے سے کام کراؤ یا کسی سے بھی کراؤ، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور جو شارجہ آئی ڈی ہے اس پہ سنگل مین سنگل لیڈی کا اپلائی کرتے ہیں، ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، پیمنٹ نان ریفنڈیبل ہے، اور جو کیش سیکیورٹی ہے وہ ریفنڈیبل ہے۔ اس کے بعد جو دبئی ویزا ہے وہ صرف فیملی کے لیے اپلائی کرتے ہیں دبئی آئی ڈی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور جو شارجہ آئی ڈی ہے اگر اس پہ آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو آپ دبئی بھی جا سکتے ہیں، ابوظہبی بھی جا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور اگر آپ دبئی آئی ڈی پہ ویزا لگواتے ہیں تب بھی آپ شارجہ بھی جا سکتے ہیں، ابوظہبی بھی جا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف آئی ڈی کا فرق ہے، باقی ایک ہی چیز ہے، ویزا کیٹیگری ایک ہی ہے۔ دبئی ویزا اگر میاں بیوی اور بچے ہیں تو اپلائی کریں گے، بیٹا اور ماں ہے تب ہو جائے گا، باپ اور بیٹی ہے تب ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر بھی ایک پرابلم ہے، آگے ہوتا ہے نا پھر پاکستانی ہے جگار سسٹم، لیکن یاد رکھیے گا غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، جتنا مرضی جگار لگا لو، صحیح کام صحیح ہوتا ہے اور اسی کی اہمیت ہوتی ہے۔ ریسنٹلی ایک کیس ہوا ہے، بندے نے نا ویزا لگوا لیا تھا دبئی کا اور ٹریول کر گیا پاکستان سے، دبئی ایئرپورٹ پہ پہنچا ہے تو دبئی ایئرپورٹ پہ امیگریشن آفیسر نے کہا ہے کہ آپ کی وائف کدھر ہے، جبکہ اس کی جو ہے نا وائف وہ فیک شو کرائی ہوئی تھی ویزا لگوانے کے لیے۔ اس نے جھوٹ بولا کہ وائف میری بیمار ہو گئی ہے یا پرابلم ہو گئی ہے، وہ آئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نا واپس چلے جاؤ، وائف ٹھیک ہوگی تو اس کے ساتھ آنا۔ وہ جس ایئر لائن پہ گیا تھا اسی سے واپس آ گیا، ٹھیک ہے، جہاز میں واپس آنا ہی تھا۔ تو دیکھیں یہ ہے غلط کہ اگر کوئی ایجنٹ آپ کو کہتا ہے میں ویزا لگا دیتا ہوں، وہ شو کوئی اور کرا دیتا ہے، اور وہ کیونکہ ان کے پاس سسٹم میں آ رہا ہوتا ہے نا کہ میاں بیوی شو ہوئے ہیں یا ڈاٹر ہے مدر ہے، اس طرح، تو جب وہ ہو جاتا ہے تو یہ پرابلم ہو جاتی ہے، تو یہ انہوں نے واپس بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد ایئر لائن نے جو ہے سختی سے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے ریٹرن ٹکٹ ایک ہی پی این آر کے اوپر بنانی ہے، اور یہ کافی دفعہ نوٹسڈ بھی آئے ہیں اور لوگ اس کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، کام چل ہی رہا ہے، لیکن سیم ایئر لائن پہ جانا اور سیم ایئر لائن پہ آنا ہی بہتر ہے، ایک ہی ٹکٹ کے اوپر ایک ہی پی این آر ہو تو بہتر ہے۔ اس کے بعد 2,000 شو منی کافی دیر سے چل رہی ہے، ابھی بھی نوٹس آیا ہے کہ 2,000 شو منی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔
پھر آپ ہوٹل بکنگ کروا لیں، یا اگر آپ نے کسی کے پاس سے رہنا ہے اس کا آپ ریزیڈنٹ کا ایڈریس منگوا لیں جو آپ امیگریشن پہ دکھا سکیں اور وہ آپ کو ویزا دے سکیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ دبئی ویزا کی ریشو کیا چل رہی ہے۔ تو دبئی ویزا 50+ تقریباً 70-75% ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں، اور باقی یہی 20-25% جو ہے نا ویزے لگ رہے ہیں، لیکن ریجیکشن زیادہ ہے۔ اور دبئی اس وقت جو ہے نا پاکستانیوں کو لائک نہیں کر رہا، پسند نہیں کر رہا، ویزے نہیں دے رہا۔ ورک ویزا میں بھی مشکلات آئی ہوئی ہے دبئی کے اندر۔ تو آپ لوگوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے، اپنے آپ کو بہتر کریں، اور اگر دبئی آپ کے اوپر کوئی فیسیلیٹیز دیتا ہے آپ کو فیسیلیٹی، تو اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں جس میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ پردیش میں بیٹھے ہوئے پاکستانی لوگوں کا ساتھ دیں۔ اگر آپ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر آپ کا بھی کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ پیسہ نصیبوں کا ہے، آپ زیادہ کماؤ یا تھوڑا کماؤ وہ آپ کو مل کے ہی رہنا ہے۔ سچ بولو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تو پھر کہیں جا کے آپ لوگوں کو سکون ملے گا، آپ لوگ وہ مزہ آئے گا کھانے کا، پینے کا، گھومنے کا بھی۔ ادروائز اگر آپ پاکستانیوں کی ٹانگیں کھینچے گا یا حسد کرے گا تو میں صحیح آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کی چھوٹی اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ میں لاہور میں رہتا ہوں، تو لاہور شملہ والی آفس ہے، ٹور کا میرا کام ہے، تو میں خود بھی گھومتا پھرتا ہوں۔ وال سٹی کی میں نے کلاسیں لی، تو وال سٹی جو ہے میں بادشاہ مسجد گیا، اس کے بعد جو ہے فورٹ گیا، تو آپ دیکھیں کہ ایک وقت پہ وہاں پہ بادشاہ رہتا تھا، اور آج لوگ ٹوکن لے کے اس کے گھر کی سیلیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ شیش محل ہے، یہ حمام ہے، یہ مسجد ہے، ایسے ٹھیک ہے۔ وہ بھی مر گئے ہیں، کچھ نہیں ان کے آتا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی جس دنیا سے جانا ہے تو لوگوں کی مدد کر کے، لوگوں کا ساتھ دے کے، لوگوں کو اچھا گائیڈ کر کے مشکلیں آسان کریں، کہ انشاءاللہ جب آپ دنیا سے جائیں اچھے ورڈز میں آپ کو یاد رکھا جائے، اور آپ دنیا سے جائیں جو آپ نے اچھے کام کیے ہیں وہ آپ کی آخرت کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کریں۔ تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو سروسز چاہیے ہو، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، جو بہتر چیز ہوگی آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔